آئیے آج کی ہماری اس تقریب کے آخری مقرر روزنامہ انقلاب کے مدیر شاہد لطیف صاحب کو میں زحمت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب شاہد لطیف صاحب۔ آج کی محفل کے صدر محترم پاٹل صاحب، دیگر مہمانان اور ریاست کے مختلف حصوں سے تشریف لائے ہوئے اساتذہ نہیں بلکہ محبان نوید الحق اور تمام خواتین و حضرات، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کہوں کیا۔ اتنا سب دیکھ لیا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اب تک کے جلسے کی رودات بحیثیت اخبار کے رپورٹر آپ کے سامنے پیش کروں۔ اتنا خوبصورت جلسہ، اتنا اچھا، جس کا نق سق بالکل درست، جس میں ایک ایک چیز بہت نکھری ستھری ہوئی۔ تو مونیکا میڈم نے بہت صحیح کہا کہ بھئی اتنا، یعنی ہر دل دھڑک رہا ہے جس محفل میں، وہ سمجھ لیجئے کہ نوید الحق جو ہے کتنے مقبول ہیں، کتنے ہر دل عزیز ہیں۔ ہم لوگ اردو والوں کی ایک عادت ہے کہ بہت آسانی سے الفاظ خرچ کرتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ ہر کسی کو عزت مآب کہہ دیتے ہیں، ہر کسی کو عالی جناب کہہ دیتے ہیں، ہر کسی کے لیے چشم برا ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہ آج کی محفل میں جو مونیکا میڈم نے کہا کہ یہاں پر ہر شخص جو ہے وہ نوید الحق کو انتہائی محبت کے عالم میں دیکھ رہا ہے، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ واقعہ ہے، یہ واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ محترم سامعین، دو ایک باتیں جو ہے وہ میں اپنی اصل گفتگو سے پہلے کہنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ اتنی خوبصورت محفل میں نے نوید سے کہا کہ بھئی میں تمہاری شادی میں نہیں آیا، لیکن آج جو ہے وہ شادی میں عدم شرکتی کا مجھے جو ہے وہ اب کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے تمہاری شادی اٹینڈ کر لی۔ دوسرے یہ کہ ہمارے برادر شیخ عبداللہ صاحب نے کہا کہ نوید الحق کی ملازمت میں توسیع، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ توسیع اس لیے ہونی چاہیے، توسیع ڈپارٹمنٹ کا معاملہ ہے، سرکار کا معاملہ ہے، ہم لوگ صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں، پاٹل صاحب بھی ریکویسٹ کریں گے، لیکن یہ کہ اس کو پاٹل صاحب ذرا سا آپ جو ہے وہ زیادہ دباؤ کے ساتھ میں ریکویسٹ کیجئے، اس لیے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ ایسی محفل دوبارہ شریک ہونا چاہتے ہیں ایسی محفل میں، تو آپ کہیں گے کہ ہاں میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو اگر نوید الحق کو 2 سال کی توسیع ملتی ہے تو ہم 2 سال بعد ایسا جلسہ پھر منعقد کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات اور بھی ہے کہ صرف الوداعی تقریب نہیں، بلا شبہ الوداعی تقریب بہت خوبصورتی سے جاری ہے اور بڑی جذبات اور اپنی عقیدت کا، محبتوں کا نذرانہ پیش کیا گیا نوید الحق کا ان کے خاندان کے تعلق سے۔ لیکن یہ کہ الوداعی تقریب کیسی ہے، اس سے زیادہ اہم اس بات کا احساس ہے کہ ایک شخص 30 سال تک ملازمت کرنے کے بعد بڑے عزت دارانہ طریقے سے یہاں سے باہر جائے۔ ہر کسی کے حصے میں یہ بات نہیں آتی، ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی یہ بات، اس لیے کہ بہت ساری ملازمتوں میں چاہے آپ کتنے بھی دیانتدار افسر ہوں، چاہے کتنے ایماندار افسر ہوں، ان کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی کنٹروورسی چلتی ہے، تنازع چلتا ہے، رسہ کشی چلتی ہے، سیاستیں چلتی ہیں، آدمی جو ہے وہ بددل ہو کر باہر نکلتا ہے۔ ایسے بہت سارے کیسز مونیکا جی تو اور بھی بہتر طریقے سے بتائیں گی، لیکن نوید الحق جو ہے وہ انتہائی شاندار کریئر کو مکمل کر کے یہاں سے باہر جا رہے ہیں، اور اس بات پر آپ سب کو انہیں مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ میں جو ہے وہ گزشتہ دنوں کلکتے میں تھا، وہاں اردو صحافت کا 200 سالہ جشن منایا جا رہا تھا، اس لیے وہ زمین بہت اہم تھی، سرزمین، کہ وہاں سے اردو کا پہلا اخبار جامع جہانما جاری ہوا تھا 27 مارچ 1822 کو۔ اس مناسبت سے 200 سال کا جشن منایا جا رہا تھا۔ مختلف تقاریر سننے کے بعد میں نے ایک بات کہی کہ صاحبو، ہم لوگ جو ہے وہ 200 سال 200 سال 200 سال 200 سال 200 سال مسلسل بول رہے ہیں، لیکن ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو 200 سال کو محسوس کر سکتے ہو؟ محسوس کرنا۔ نوید الحق سے ہم نے صرف اتنا کہا کہ اپنے تجربات بیان کر دیجئے، تو انہوں نے اتنا خوبصورت تجربہ بیان کیا کہ وہ میرے دل پہ نقش ہو گیا۔
میں جب نئی نسل کے پاس اسٹوڈنٹس کے پاس میں جاؤں گا تو میں ان کے اس واقعے کو ضرور دہرانا چاہوں گا کہ دیکھیے جب آپ قابل ہوتے ہیں اور اب کوئی چیز آپ کے مقدر میں ہوتی ہے تو اس طرح سے شراب دو آتشہ اپنا کام کرتی ہے اور آپ کا اپوائنٹمنٹ ہو جاتا ہے آسانی سے. تو یہ سیکھنے کی بات تھی. اب نوید صاحب ہمارے پتہ نہیں کس طرح کی کثر نفس مبتلا تھے, اتنے انکسار کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بہت خاموشی سے شکریہ ادا کر کے جا رہے تھے. بھائی ان کے پاس میں 31 سالہ زندگی کا بہت بڑا اثاثہ موجود ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری تقریروں کو آپ جو ہے وہ منسوخ کر کے صرف ان کی ایک تقریر رکھ سکتے تھے, ان کے پاس میں اتنا مواد ہے. تو جیسا میں نے کہا کہ 200 سال کم نہیں ہوتے, اسی طرح سے 31 سال کم نہیں ہوتے. میں نے 200 سال کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر آپ اس کو محسوس کرنا چاہیں تو میں تھوڑا سا آپ کی رہنمائی کرتا ہوں مشورتاً کہ 200 سال یعنی 2400 مہینے اور 200 سال یعنی 10,400 ہفتے اور 200 سال یعنی 73,000 دن. اب سوچئے, آپ 200 سال سرسری کہہ کر گزر رہے تھے, اب جو ہے وہ آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ 200 سال یعنی 73,000 دن. سوچی کتنی بڑی بات ہے. اب 73,000 دنوں میں کتنی نسلیں آئیں, ان نسلوں میں کیسے کیسے لوگ تھے, ان نسلوں میں کیسی کیسی شخصیات تھی جنہوں نے اپنے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں. ان 200 برسوں میں ایسے کتنے لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی, شہادتیں دیں, اپنا خون جگر صرف کیا. آپ جو ہے وہ اس تاریخ کو صرف 200 کہہ کر کیسے آگے گزر سکتے ہیں. اسی مناسبت سے میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ نوید الحق کے 31 سالہ سفر کو آپ جو ہے وہ اس طرح سے دیکھیے کہ یہ 11,315 دن ہوتے ہیں. 11,315 دن مسلسل دفتر آنا, وقت پر آنا, کتنی مشقتیں جھیل کر آنا, اپنے فرائض منصبی کو انجام دینا, اس کے بعد دیر تک بیٹھنا اور اپنی مغز پاشی کرنا, اپنے علم کو جو ہے وہ نئی دھار عطا کرنا اور اپنے علم کے ذریعے بال بھارتی کو نیا معیار عطا کرنا اور اس معیار کے ذریعے مہاراشٹر بھر کے بچوں کے ذہنی معیار کو بہتر بنانا, کتنا بڑا کام. ہم لوگ صرف 31 سال کہہ کے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ نوید الحق ہے اور یہ نوید الحق کی اہمیت ہے. ہم ابھی جو ہے وہ اگر ہم ان کو اور اکسائیں, اگر میں یہاں پر کنوینر ہوتا یا اناؤنسر ہوتا تو میں ان سے بہت سارے سوالات کر کے آپ کے سامنے معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ پیش کر دیتا. وہ بتاتے آپ کو کہ کیسے کیسے دن انہوں نے گزارے ہیں. یعنی بال بھارتی کے در و دیوار پر ان کے پسینے کے نقوش ہوں گے, ان کے خون کے نقوش ہوں گے. اس عمارت کو بھی ہم سرسری دیکھ رہے ہیں. میر نے کہا تھا کہ سرسری ہم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. تو اس دفتر کے انہوں نے کہا کہ یہیں میرا انٹرویو ہوا تھا, تو وہاں پر جہان دیگر موجود ہے, ہم سرسری اس ہال سے گزر رہے تھے. اسی طرح سے ان کا جو دفتر ہے وہ دفتر بھی اپنے آپ میں جہان دیگر ہوگا, بلکہ اس جہان دیگر کو جامع جمشید کہنا چاہیے کہ جامع جمشید میں آپ جو ہے وہ بہت سارے عکس دیکھ سکتے ہیں, ان کی بہت ساری یادیں ہوں گی. کب انہوں نے کس لفظ کو بدلوایا تھا, کب انہوں نے کس محاورے پر گفتگو کی تھی, کب انہوں نے کس شعر کی توضیح کروائی تھی لسانی کمیٹی سے, کب انہوں نے کس نثر پارے پر جو ہے وہ گفتگو کی تھی اور کہا تھا کہ یہ نثر پارہ جو ہے وہ میرے بچوں کے معیار کے مطابق نہیں ہے. ایسے کئی واقعات ہوں گے, میں نہیں جانتا. آپ یقین جانیے کہ کل رات, غالباً کل رات میں نے فاروق سید صاحب کو فون کیا. میں نے کہا کہ بھائی تم نے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے. میں جو ہے وہ فاروق سید کو تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, گل بوٹے کے دیگر اراکین خاص طور پہ قاسم امام کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں, لیکن نوید الحق صاحب سے میرا تعلق جو ہے وہ مطلب کبھی اتنا گہرا نہیں رہا کہ میں ان کی شخصیت کی الگ الگ جہتوں پر گفتگو کر سکوں. تو انہوں نے کہا کہ شاہد صاحب ارے آپ تو بہت اچھا بول رہے ہیں. میں نے کہا کیا بولوں گا, کچھ ہونا چاہیے. تب میں نے وہاں سے اپنے سوچ کا سفر شروع کیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس شخص کے پاس تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو مجھے پھر بال بھارتی سے وابستگی کا اپنا سفر یاد آیا. اور یقین جانیے میں 4تھی جماعت میں تھا. ہمارے یہاں بھساول میں انجمن اردو اسکول ایک ہے. مجھے پہلا واقعہ بال بھارتی کے تعلق سے وہ یاد آیا کہ ہمارے اسکول میں انسپیکشن تھا
اور انسپیکشن کے لیے ہوتا تھا کہ جو ذہین بچے ہوتے تھے ان کو جو ہے وہ زیادہ تیار کروا دیا جاتا تھا اس وقت، پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ تیار کروایا گیا، ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی گئیں۔ جب آفیسر آئے تو انہوں نے سب لوگوں کو دیکھا اور کہا کہ آپ جو ہے وہ جو بیان کیا جو کہا جائے گا وہ لکھیں گے آپ؟ تو ہم نے کہا لکھیں گے۔ تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور کہا کہ تختہ سیاہ کی طرف آئیے۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں کھریا دیا اور کہا کہ قسطنطنیہ لکھیے۔ بال بھارتی میں قسطنطنیہ لفظ جا چکا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ یہ لفظ چونکہ الگ سا تھا اس لیے میں نے اس کو الگ طریقے سے دیکھا تھا۔ اور اب یاد آتا ہے کہ جیسے اردو کا بہت مشہور مزاحیہ شعر ہے کہ پہلے اس نے مس کہا، پھر تک کہا، پھر بل کہا۔ پہلے اس نے مس کہا، پھر تک کہا، پھر بل کہا، اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے۔ تو اسی طرح سے میں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قسطنطنیہ کو پڑھا تھا۔ میں نے فوراً لکھ دیا قسطنطنیہ۔ وہ آفیسر بہت خوش ہوا، اور وہ دن مجھے آج تک یاد ہے۔ اور وہ لفظ جو ہے وہ بال بھارتی کی دین تھا، اور ہزاروں ایسے الفاظ بال بھارتی کی دین، ہزاروں الفاظ بال بھارتی کی دین۔ آج میں کہیں پہ گفتگو کرتا ہوں تو میرے کریئر کے بارے میں یا میرے ادب اور میرے صحافت وغیرہ کے سلسلے میں جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو اکثر جو ہے وہ میرے والدین یاد آتے ہیں، میرے گھر کا ماحول یاد آتا ہے، میرا شہر یاد آتا ہے، میرے گھر پر آنے والے وہ مہمانان یاد آتے ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ لیکن وہیں پر بال بھارتی بھی یاد آتی ہے، اس لیے کہ بال بھارتی جو ہے وہ میری تربیت کی ابتدا تھی، حرف آغاز تھا۔ اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر شخص کا حرف آغاز جو ہے وہ بال بھارتی تھی، لیکن ہم اس کو اتنا کریڈٹ نہیں دیتے۔ دیتے ہیں اتنا کریڈٹ ہم لوگ؟ نہیں دیتے۔ وہ ساری مستقبل کی مشقیں، مستقبل کی محنت، مستقبل میں اس نسل کی ذہنی آبیاری کس طرح جو ہونی ہے، وہ سارا نقشہ جو ہے وہ یہاں پر بنایا جاتا ہے، اسی دفتر میں بنایا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے بشیر پرواز صاحب وہ نقشہ بنا رہے تھے، اس کے بعد میں غلام نبی مومن صاحب وہ نقشہ بنا رہے تھے، نوید الحق صاحب وہ نقشہ بناتے رہے، اور اب انشاءاللہ 2 سال اور بنائیں گے، آپ فکر مت کیجیے۔ تو یہ جو ہے وہ بال بھارتی ہے۔ اسی بال بھارتی سے بال بھارتی کے ذریعے میرا ذاکر حسین سے تعلق بنا۔ میں نے ذاکر حسین صاحب کو پڑھا اسی بال بھارتی میں، اسی بال بھارتی میں میں نے پریم چند کو پڑھا، اسی بال بھارتی میں میں نے کرش چندر کو پڑھا، اسی بال بھارتی میں اسماعیل میرٹی کو پڑھا، اسی بال بھارتی میں اقبال کو پڑھا، صلاح الدین نیر کو پڑھا، میر کو پڑھا، غالب کو پڑھا۔ اس سے پہلے میں نے غالب نہیں سنا تھا، اس سے پہلے میر نہیں سنا تھا، اسماعیل میرٹی کو نہیں جانتے تھے ہم لوگ، صلاح الدین نیر کو نہیں جانتے تھے۔ یہ سارے ابتدائی نقوش ہیں، یہ ساری چیزیں وہ خشت اول کا درجہ رکھتی ہے جس کے اوپر ہمارے کریئر کی بنیاد کھڑی ہوئی۔ سارا کریڈٹ 2 لوگوں کو جاتا ہے، ایک تو بال بھارتی کو، دوسرا بال بھارتی کے اسباق پڑھانے والے اساتذہ کو۔ اور کیا بتائیں صاحب کیسے کیسے اساتذہ سے الفاظ کو اس طرح سے اس خوبصورتی کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتے تھے کہ صاحب جیسے گلاب کی پنکھڑیوں کو الگ الگ کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کا مشاہدہ کیجئے، اور پھر گلاب کی پنکھڑیوں کو دوبارہ جوڑ کر بتایا جائے کہ دیکھیے گلاب ایسا ہوگا۔ یہ خوبصورتی ہوا کرتی تھی پڑھانے کی، اور اسی لیے ہم جیسے طالب علموں نے کچھ ان کے قدموں کی برکت سے ہم نے جو ہے وہ کچھ سیکھ لیا اور اس قابل ہوئے۔ اب جو ہے وہ میں نہیں جانتا کہ ویسے اساتذہ کلاس روم میں ہے یا نہیں ہے، لیکن جب میں نے جائزہ لیا بال بھارتی کا کہ بھئی اس کا معیار کیسا ہے، تو مجھے اس کا معیار جو ہے وہ اب سے 40 برس پہلے کی بال بھارتی کے معیار سے مختلف نہیں لگا۔ اور درمیان میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بال بھارتی کا کوئی سبق جو ہے وہ میں نے پڑھا، اتفاق سے کسی بچے کی بال بھارتی مجھے مل گئی، میں نے اس کو پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ تو واقعی بڑے دیدہ ریزی کے ساتھ میں انتخاب کیا گیا اور یہ اچھے اچھے اسباق اس میں موجود ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کی مجلس ادارت میں کون ہے، تو مجھے ایسا لگا کہ جب مجلس ادارت کے ناموں پر توجہ گئی تو مجھے ایسا لگا کہ بھئی یہ کتاب جو ہے وہ ان ناموں کی برکت سے یہ کتاب ایسی ہی ہو سکتی ہے۔ وہی سلیم شہزاد صاحب آپ کے پاس ہیں، بھئی ہمارے مہاراشٹر کی مایا ناز شخصیتیں آپ کے ساتھ میں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں نوید الحق صاحب یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے۔ سلام بن رزاق صاحب ہیں، سلیم شہزاد صاحب ہیں، یحییٰ نشید صاحب ہیں، حسنین ناقب ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ پرانی نسل ہے بلکہ نئی نسل بھی اس میں موجود ہے۔ اور یہ سوچئے کہ جتنی محبت یا وابستگی کا جتنا احساس بال بھارتی کے تعلق سے ہے، اس پر مجھے جو ہے وہ انتہائی خوشی اس وقت ہوئی جب نوید صاحب نے میرے انقلاب میں چھپے ہوئے ایک مضمون کو جو ہے وہ انہوں نے 11ویں جماعت کے سلیبس میں شامل کیا۔ مجھے بے پناہ خوشی ہوئی
بھائی اخبار دیکھیے چھپ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، چھپ جانا کوئی بڑی بات نہیں، ہم تو بہت چھپتے رہتے ہیں، روزانہ چھپتے ہیں اخبار میں، ہے نا، اس سے زیادہ کوئی کیا چھپ سکتا ہے؟ یہ چھپنے کی خواہش اتنے برسوں کے بعد میں کہاں باقی رہ سکتی ہے؟ لیکن بال بھارتی میں اپنا نام دیکھ کر مجھے جتنی خوشی ہوئی تھی میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بال بھارتی حرف آغاز ہے، خشت اول ہے، جیسا کہ میں نے کہا۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میں نے اکثر مجھے یاد آتا ہے کہ بچپن میں جو چیزیں میں نے پڑھی تھی ان کی ورق گردانی میں کرنا چاہتا ہوں، تو نوید صاحب وہ پرانی بال بھارتی کی کتابیں اب نہیں ملتی، ہے نا، تو اس کی خوشبو میں میرے جذبات چھپے ہوئے ہیں ان کتابوں کے۔ میں نے ذاکر حسین کی ابو خاں کی بکری بال بھارتی میں پڑھی تھی، آج تک وہ کہانی جو ہے وہ مجھے اس حد تک یاد ہے کہ میں کہیں پر بھی جاتا ہوں ذاکر حسین کی ابو خاں کی بکری کا ضرور ذکر کرتا ہوں، یا پریم چند کی عیدگاہ، یا پریم چند کے دو بیل، یہ سب بچپن کے نقوش ہے جو اب تک کے ذہن میں ہے، اور یقیناً یہ بال بھارتی کا صدقہ ہے، بال بھارتی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ میں چاہوں گا کہ نوید الحق صاحب انہوں نے جتنی ایمانداری سے، جتنی فرض شناسی سے، جتنی محنت شاقہ سے، اور جتنی اولو العزمی کے ساتھ، جتنے جذباتی انداز میں انہوں نے اس ادارے کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، اور میں یہ بھی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ملازمت میں توسیع کرے اور توسیع کے بعد ان کا صحیح جانشین اس ادارے کو عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔